السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 47۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور آمنو تم ایمان لاؤ، بما انزلت اس پر جو میں نے اتارا ہے، مصدقا لما معکم، ما جو اتارا ہے وہ کیا ہے، کیسا ہے؟ اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، تصدیق کرتے ہوئے اتارا ہے۔ لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اور لا تکونو، تم نہ ہو جاؤ، تم نہ بنو، اول کافر بہ، اس کے پہلے کافر، یعنی کفر کرنے میں تم پہل نہ کرو۔ لا تکونو اول کافر بہ، اور اس کا انکار کرنے میں پہل نہ کرو۔ اور لا تشترو، تم نہ خریدو، تم نہ لو، وصول نہ کرو، بآیاتی، میرے نشانات کے بدلے، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت یا معمولی قیمت، اور ایایا فتقون، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ حرف عاطف ہے، اور بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، دو الفاظ کو، دو جملوں کو، دو مضامین کو جمع کرنے کے لیے حروف عاطفہ آتے ہیں۔ ان کو اکٹھے جمع کرنے کے لیے بعض جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے کے بیان میں یا ایک کے بدلے میں دوسرا آنے کے لیے، اس طرح سے حروف عاطفہ مختلف معانی کے لیے آتے ہیں، اور یہ واو جو ہے یہ بالعموم دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ آمنو فعل امر ہے، پہلے کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تم ایمان لاؤ، یہ فعل امر ہے۔ یہ پہچان فعل امر کی اور فعل ماضی کی یہ ہے، یہ بہت جگہ پہ قرآن مجید میں دونوں صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ آمنو فعل امر ہے، میم کی زیر ہے، اور میم پہ اگر زبر ہو آمنو تو پھر وہ فعل ماضی اور جمع مذکر غائب کا صیغہ بنتا ہے، تیسرا صیغہ۔ تو آمنو فعل امر ہے میم کی زیر کے ساتھ۔ تو آمنو تم ایمان لے آؤ، یہ باب افعال سے فعل امر ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ اس کا مادہ حمزہ میم نون ہے، اور اس سے ہم پہلے تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ خلاصتاً میں پھر عرض کر دیتا ہوں، آمنا یؤمنو، یہ باب افعال ہے، یعنی حمزے کے بعد ایک الف لگا ہوا ہے، الف زائد ہے، تو یہ باب افعال ہوتا ہے۔ 4 حروف پر مشتمل یہ ماضی ہے، جس میں 3 اصلی اور 1 زائد حرف کہلاتا ہے۔ اور یؤمنو فعل مضارع ہے، اس میں شروع کا جو حمزہ ہے وہ بعض تبدیلیوں کے بعد گر گیا ہے، تو اصل میں تو حمزہ ہونا چاہیے، ماضی کے حروف موجود ہوتے ہیں، لیکن یؤمنو جب باب افعال سے فعل مضارع بنتا ہے تو اس میں شروع کا جو حمزہ ہے وہ گر جایا کرتا ہے۔ تو آمنا یؤمنو ایمانن، اس کا مصدر ہے، اس کے معنی ایمان لانے کے ہیں۔ آمنا بہی، بے کا صلہ بالعموم اس کے ساتھ آتا ہے،
کسی پر اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، ان کی بات کا یقین کرنا یا کسی بات کو کی تصدیق کرنا، تو کسی چیز کو کسی بات کو مان لینا، اس کے لیے آمانہ کا فعل استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وما انت بمؤمن لنا، تو ہماری بات ماننے والا نہیں ہے، بات نہیں مانے گا۔ تو یہ مؤمنن یہاں پر بات ماننے کے معنوں میں آیا ہے۔ وآمنو، اور تم ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، یہاں بے حرف جار ہے، پر کے معنی دے رہا ہے، اور ما کے معنی ہیں جو، یہ ما موصولہ کہلاتا ہے، اور بے کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ بے حرف جار ہے اور ما مجرور ہے۔ یہ چونکہ ظاہری اسم نہیں ہے، اس وجہ سے ظاہری اعراب اس پہ نہیں آتے، لیکن جہاں استعمال ہو اس لحاظ سے ہم اس کو مرفوع، منصوب یا مجرور کہتے ہیں۔ انزل، تو میں نے اتارا، انزلہ فعل ماضی ہے، اس سے گردان کریں تو 13واں صیغہ جو واحد متکلم کا صیغہ ہے وہ انزل تو بنتا ہے، اور انزلہ فعل ماضی مصدر انزال باب فعال بنتا ہے۔ انزال کو اگر ہم اس کے اصلی حروف کی جگہ پہ فے عین لام لگا دیں تو افعال بن جائے گا، افعالن۔ تو انزلہ انزال، انزال ہی اس کے باب کا نام افعال ہے، مصدر ہے۔ انزلہ انزالن، اسی طرح سے اس نون زے لام کے ساتھ ایک حمزہ زائد کر کے باب افعال اس کا بنا، لیکن اس کی بجائے اگر صرف زا کو شد دے دی جائے تو ایک زا کا اضافہ ہو گیا، 4 حروف پر مشتمل یہ بھی فعل ہے نزلہ۔ تو معنی کم و بیش دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں، لیکن اپنے خواص مختلف رکھتے ہیں یہ، اس لحاظ سے کچھ فرق بھی ہوتا ہے، لیکن بنیادی معنی کم و بیش ایک جیسے ہی بنتے ہیں۔ تو انزل اللہ یا نزل اللہ کلامہ علی انبیائہ، تو اس کے معنی بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر، اپنے انبیاء پر اپنا کلام اتارتا ہے۔ تو اللہ کا اپنے پیغمبروں کو وحی کے ذریعے پیغام یا کلام پہنچانا، اس کے لیے آتا ہے انزلہ، انزل اللہ یا نزل اللہ۔ اس سے جب مجرد کا صیغہ استعمال کریں نون زے لام تو نازل ینزل آتا ہے، اس کے معنی اترنے کے بھی ہیں، کلام اتارا، تو کلام جب اترے تو اس کے لیے نازلہ کا لفظ آتا ہے، اترنا، اور بعض اوقات کسی جگہ پر قیام کرنے کے لیے بھی نازلہ کا لفظ آتا ہے کہ فلاں نے فلاں جگہ پہ قیام کیا، یا وہ کسی جگہ پر مہمان بنا، تو مہمان بننے کے لیے بھی یہ آتا ہے۔ تو دونوں طرح سے اس کا استعمال ہے، وہ کسی چیز کا اترنا یا کسی جگہ پہ کسی کا مہمان بن کے ٹھہرنا یا مہمان بننا۔ مصدقا لما معکم، مصدقاً یہ حال بن رہا ہے، تصدیق کرتے ہوئے، یہ اسم فاعل بنتا ہے صدق یصدق سے، اور صدق یصدق کو جب ہم کہتے ہیں تو مصدق اسم فاعل اس سے بنے گا، اور یہ حال بن رہا ہے۔ حال کس کا؟ آیت پہ اگر ہم واپس جا کر دیکھیں تو دونوں طرح سے یہ معنی دیتا ہے۔ انزل تو مصدقاً، میں نے اتارا تصدیق کرتے ہوئے۔ اس صورت میں انزل تو کا فاعل جو ضمیر ہے اور اللہ اس کا مرجع ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اتارا، تو اللہ کا حال بھی یہ بنتا ہے کہ تصدیق کرتے ہوئے، تصدیق کے طور پر۔ کس کی تصدیق؟ لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، اور یہ مصدقاً اس ما انزلتو، جو کچھ میں نے اتارا، مفعول جو ہے اس کی حالت بیان کرنے کے لیے بھی یہ لفظ لیا جا سکتا ہے، یعنی حال
یہ بنے گا انزلتو کے فاعل کا یا انزلتو کے مفعول کا، دونوں صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات بعض حال جو بنتے ہیں وہ کسی ایک چیز مخصوص کے لیے ہی ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا جو ذل حال ہے وہ مختلف بھی لیے جا سکتے ہیں، تو یہاں پر دونوں معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ بعض علماء نے اس کے معنی فاعل کی حالت کو بیان کرتے ہوئے لیے ہیں اور بعض نے مفعول کی حالت کو بیان کرتے ہوئے۔ تو انزلتو کا فاعل تو اللہ تعالیٰ ہے، ضمیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے، اس کے لیے ہے متکلم کی ضمیر، اور بعض اس کو ما جو یہاں پر مفعول بن رہا ہے اس کی حالت کے لیے مصدقاً کو لیتے ہیں۔ مصدقاً یہ اسم فاعل ہے اور تصدیق کرنے والا اس کے معنی ہیں۔ کس کی تصدیق کرنے والا؟ لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اب ہم صدقہ یصدق و مصدقاً جو اسم فاعل ہے اس کی لغوی بحث کو دیکھتے ہیں۔ مصدق صدقہ سے اسم فاعل ہے، صدقہ فعل ماضی ہے، صدقہ ہو اور صدقہ بہی دونوں طرح سے آتا ہے، بے کے صلے کے ساتھ بھی، اور صدقہ علی بھی آتا ہے۔ یصدقو اس سے فعل مضارع ہے، مصدر تصدیقاً اور تصداقاً دونوں طرح سے مصدر اس کے آتے ہیں، اور اسے اسم فاعل جو بنے گا وہ مصدق کا لفظ بنتا ہے۔ مصدق تصدیق کرنے والا، تو صدقہ کے معنی بنیں گے سچا ماننا، سچا ٹھہرانا یا تصدیق کرنا۔ دوسرے معنی ہیں سچا کر دکھانا، کوئی بات سچ کر دکھانا، جو بات کہی تھی اس کو حقیقت کے مطابق ثابت کر دینا، یا کوئی کام بروئے کار لانا جس کی بات پہلے ہو رہی ہو۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ ابلیس نے اپنا گمان ان پر سچ کر دکھایا۔ تو اچھی بات یا بری بات سب کے لیے یہ آتا ہے، تو ابلیس نے جو کام کرنا تھا اسی کے لیے یہ آ گیا۔ تو صدقہ یہاں پر بروئے کار لانے یا سچ کر دکھانے کے معنوں میں آ رہا ہے۔ اور مصدق کا لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ اسم ہے جس کے معنی تصدیق کرنے والا، تصدیق کنندہ، یہ اسی صدقہ سے بنا ہے۔ اور صدقہ علی الامر کے معنی بھی تصدیق کرنے کے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے کوئی بات منظور کر لینا یا کسی بات کی توثیق کرنا یا پاس کر دینا، اس کے لیے بھی صدقہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تصدق علیہ بقضا، کسی کو کوئی چیز خیرات کرنا یا صدقے میں دے دینا، اس کے لیے تصدقہ، یہ باب تفاعل ہے، یہ فرق ہے، اس کے ماضی میں دو حروف کا اضافہ ہوا ہے، ایک شروع میں تا لگی اور ایک دال کا اضافہ کیا گیا۔ تصدقہ وہ صدقہ تھا اور یہ تصدقہ ہے، دونوں فعل ماضی ہیں، صدقہ بھی فعل ماضی، تصدقہ بھی فعل ماضی ہے، لیکن تصدقہ میں عام طور پر کوئی چیز خیرات کر دینا، صدقہ دینا، یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ صدقہ کا مصدر تصدیق بنتا ہے اور تصدقہ کا مصدر تصدق بنتا ہے۔ اس سے جب مجرد کا صیغہ استعمال کیا جائے تو صدقہ، صاد دال قاف، صدقہ آتا ہے۔ صدقہ فلانن الوعدہ، کہ فلان شخص کے ساتھ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وعدہ پورا کرنے کے لیے صادقہ کا لفظ آ جاتا ہے، اور اس سے اسم فاعل صادق اور صدوق دونوں آتے ہیں۔ یہ صدوق مبالغے کا صیغہ بھی ہے اور اسم فاعل والے معنی دیتا ہے۔ صادقہ فلانن و صدقہ الحدیثہ، کسی سے سچی بات کہنا یا سچی بات اس کو بتانا۔ اور صدقہ کا فعل جو مضارع ہے وہ یصدق ہے۔ یصدق علیہ قضا جب کہا جائے تو اس کے معنی بنتے ہیں صادقانہ، کسی بات پر پورا اترنا یا کسی بات کے مطابق ہونا، منطبق ہونا، اس کے عین مطابق ہونا۔
اس بات کا صحیح طرح سے اس پر پورا اترنا۔ اسی سے صادقہ سے صدیق کا لفظ بھی آتا ہے۔ صدیق کے معنی دوست اور سچا تعلق رکھنے والا ہم نوا، اس کے لیے صدیق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو صدیق کی جمع یا صادق کی جمع اصدقاء اور صدقاء دونوں طرح سے اس کی جمع آتی ہیں۔ صدیق کا لفظ بعض اوقات جمع کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور مذکر کے لیے تو آتا ہی ہے، مؤنث کے لیے بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو لفظ صدیق جو ہے یہ مختلف معنی دیتا ہے، واحد، جمع اور مؤنث کے لیے سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ صدیقن کہ وہ شخص جو ہے وہ دوست ہے، وہم صدیق اور وہ لوگ صدیق ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ دوست یا سچے ہم نوا ہیں۔ وہی یا صدیق اس عورت کے لیے، وہ عورت بھی صدیق ہے۔ وہن صدیق عورتوں کے لیے، جمع کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ عورتوں کے لیے آیا ہے۔ او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم۔ تو صدیق ویسے تو مؤنث کے لیے اور جمع مؤنث کے لیے بھی آ جاتا ہے، لیکن مؤنث کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ صدیق کی مؤنث صدیقہ آتی ہے، دوست عورت یا ساتھن یا رفیقہ، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو مصدقاً یہاں اسی صدقہ سے اسم فاعل استعمال ہوا ہے، تصدیق کرنے والا، لیکن جملے میں جو اس کا استعمال ہے نحوی لحاظ سے اس کو حال کہا جائے گا، اور حال کا کوئی ذوالحال ہونا بھی ضروری ہے، اور ذوالحال کون سا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے جو انزلتو کا فاعل ہے۔ انزلتو کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ بھی اس کا ذوالحال ہو سکتا ہے مصدق کا۔ اور ما جو کچھ اتارا ہے، یعنی اتاری جانے والی چیز، مفعول معنوں کے لحاظ سے جو چیز بنتی ہے اس کا حال بھی یہ بن سکتا ہے۔ دونوں طرح سے معنی کرنے درست ہیں۔ تو مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے یا تصدیق کرتے ہوئے اتارا ہے، لما اس کی جو، لے حرف جار ہے، یہ بے لکھا گیا ہے، اصل میں لام ہے، تو یہ لام حرف جار ہے، با کی طرح ہی ہے، اور ما مجرور ہے موصولہ، تو ما موصولہ مجرور ہے۔ لما معکم اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حال اگر مصدق کو بنایا جائے تو معنی بنیں گے کہ جو کلام تمہارے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے، اور یہ کلام اس نبی پر اتار رہا ہے، اس پہ تم ایمان لاؤ۔ یا جو کلام تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا کلام میں اتار رہا ہوں، اس کلام پہ تم ایمان لاؤ، اس کو بھی مانو۔ تو معکم تمہارے پاس یا تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے۔ مع کی بحث ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں، تو یہ مضاف بھی بنتا ہے اور بعض اوقات حال والے معنی بھی دیتا ہے۔ مضاف ہو تو یہ ظرف بنتا ہے، اور مضاف نہ ہو تو کبھی یہ ظرف بھی بنتا ہے اور حال بھی بنتا ہے، دونوں طرح سے استعمال اس کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ مضاف بنا ہے اس لیے یہ ظرف کے معنی ہی دے گا، تمہارے پاس موجود ہے، معکم تمہارے پاس ہے۔ ما کی بحث تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں کہ ما جب یہ مضاف ہو تو دو حرفی ظرف ہوگا، جیسے واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ساتھ جگہ کو بیان کر رہا ہے، ظرف کا مفہوم دے رہا ہے۔ مضاف نہ ہو تو اس صورت میں یہ اسم مقصود منصوب اور منون ہوگا، یعنی خاص مقصود اسم ہے اور نصب اس پہ آئے گی اور تنوین بھی آئے گی، خرجنا معن۔ تو خرجنا معن اس میں یہ مفرد استعمال ہوا، مضاف نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ ظرف بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہ مضاف ہونے کی صورت میں تھا، اور حال بھی بن سکتا ہے،
اس حال میں کہ ہم اکٹھے تھے تو ہم نکلے۔ تو یہ معکم کی بحث ہے، مع کی بحث ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ اس کی دہرائی ہم نے کر لی۔ و اور لا تکونو، و اور یہ حرف عاطف ہے، لا تکونو یہ فعل نہیں ہے، تم نہ بنو، نہ ہو جاؤ، اول کافرن پہلے کفر کرنے والے، یعنی کفر کرنے میں پہل نہ کرو، تم اس کے پہلے کافر نہ بنو، انکار کرنے میں پہل نہ کرو۔ تو لا تکونو کانا سے فعل نہیں ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ کانا فعل ناقص کہلاتا ہے۔ کان الشیء کونن و کیانن و کینونا، یہ تین مصادر مختلف اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو کان الشیء کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز وجود میں آنا، یا کسی چیز کا ہونا، یا کسی چیز کا واقع ہو جانا، تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ لا تکونو تم نہ ہو جاؤ، نہ بن جاؤ، پہل نہ کر، اول کافرن پہلے کافر، یا پہل کفر میں پہل کرنے والے، انکار کرنے میں پہل کرنے والے نہ ہو جاؤ، نہ بن جاؤ۔ اول کا لفظ اس کے معنی پہلا اور سب سے پہلے کے لیے بھی آتا ہے، اور دوسرے معنی اس کے ہیں سبقت لے جانے والا یا متقدم، دوسروں سے آگے بڑھ جانے والا، نمبر ایک پہ آ جانے والا۔ اور اول کے معنی بعض اوقات بڑا یا اہم بھی ہوتے ہیں، اور چوتھے معنی آغاز یا ابتدا کے لیے بھی اول کا لفظ آتا ہے، آخر کی ضد ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی اصل جو ہے وہ اوال یا ووال ہے، اور اوال سے واو کو، الف کو واو بنا کے اس میں ادغام کر دیا گیا، اول ہو گیا۔ تو جمع اس کی اوائل یا اوالی آتی ہے، اولون بھی جمع مذکر سالم میں اس کی بنتی ہے، یعنی اس کے آخر میں واو نون لگا کر۔ اور جب یہ جمع کا صیغہ آتا ہے تو اس سے مراد پہلے زمانے کے لوگ یا اسلاف لیے جاتے ہیں، تو پہلے لوگوں کے لیے اولون یا اوائل یا اوالی یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اولا کافرن کفر کرنے والے، پہلے کافر۔ تو کافر کی بحث ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، یہ اسم فاعل ہے کفر کرنے والا، اور یہاں جملے میں مضاف الیہ ہے، اول مضاف ہے، اور مضاف جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ کانا کی خبر بھی بن رہا ہے، خبر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ تو اولا کافرن پہلے کافر نہ بنو، کافر کفر کرنے والا، اور یہ کافرہ یکفرو سے اسم فاعل ہے، مصدر اس کے مختلف آتے ہیں، کفرن، کفورن، کفرانن۔ اس کے معنی کفرہ کے معنی ہوتے ہیں کافر ہو جانا یا کفر کرنا، انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا یا اس کے انعام کا انکار کرنا، اور کفران نعمت کرنا یا ناشکری کرنا بھی اس کے معنی ہیں، اور ایک معنی چھپانا یا کسی چیز کو ڈھانکنا، اس کے وہ بھی کفرہ کے معنی آتے ہیں۔ تو کافر کفر کرنے والے، ناشکری کرنے والے، نعمت کا انکار کرنے والے، یہ سارے معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں۔ تم اس کے پہلے کافر نہ بنو یا کفر کرنے میں پہل نہ کرو۔ کافر کفرہ کا صلہ بے بالعموم آتا ہے، کفرہ بے، تو یہاں پر بے کے صلے کے ساتھ آگے مفعول بیان ہوا ہے۔ نحو کے علم کے لحاظ سے تو ہم اس کو جار مجرور اور متعلق فعل کہتے ہیں، لیکن معنوں کے لحاظ سے یہ ہی جو ضمیر ہے وہ مفعول بنتی ہے، اس کا انکار نہ کرو۔ بے حرف جار ہے، اور ہی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، اور بے کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور معنی ہے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا اور تم نہ خریدو، نہ وصول کرو، نہ لو۔ لا تشتروا یہ فعل نہیں ہے، اور فعل نہیں ہونے کے لحاظ سے یہ
مبنی ہے تو کیفیت اس کی آخر میں وہ جزم والی ہی ہوتی ہے، بعض اس کو ویسے ہی مجزوم کہتے ہیں، جزم ہے، اور اس جزم کی وجہ سے آخر میں جو نون تھی تشترونا، یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہے، اس سے لا تشترو کا صیغہ بنا، تم نہ وصول کرو نہ لو، فعل نہیں ہے۔ اس کا جو فعل ماضی ہے وہ اشترا ہے، فعل مضارع یشتری، اشترا یشتری، فعل امر بنائیں تو اشتری، اور اشتران مصدر آتا ہے، کوئی چیز خریدنا۔ اس سے ثلاثی مجرد کا صیغہ شرع یا شری آتا ہے، شین رے یہ مادہ ہے، اور عشر فعل امر بنے گا، شرن و شران مصادر ہیں۔ شرع کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز بیچ دینا، با کے معنی ہیں کوئی چیز خریدنا، تو بیع و شراء کا لفظ عام طور پہ اکٹھا ایک استعمال ہو جاتا ہے، اور دونوں میں چونکہ ایک چیز لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں دوسری چیز دیتے ہیں، خواہ وہ کوئی کرنسی ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو اس کو بیع بھی بول لیتے ہیں، شراء بھی بول لیتے ہیں، تو بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ، کہ انہوں نے اسے بیچ ڈالا تھوڑی قیمت کے، معمولی قیمت کے بدلے میں۔ اسی طرح سے آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اپنے نفس کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ تو بیچنے کے معنی بھی ہیں، دوسرے معنی خریدنے کے بھی ہیں، یعنی یہ بیع کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، خریدنا اور بیچنا دونوں معنوں میں آ جاتا ہے۔ لا تشتری، تم اسی سے باب افتعال یہ بنتا ہے، اشترا یشتری، اشتران افتعال کا وزن بنتا ہے، تو فعل نہیں استعمال ہوا ہے۔ لا تشترو بآیاتی، میری آیتوں کے بدلے میں، بے حرف جار ہے، اور آیات آیتن کی جمع ہے، اور جمع مؤنث سالم اس کو کہتے ہیں کیونکہ الف تے کے ساتھ اس کی جمع بنائی گئی ہے، اور مضاف ہے یہ اسم، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، ضمیر واحد متکلم اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے وہ مجرور ہے۔ آیتن کی جمع آیون اور آیات دونوں طرح جمع آتی ہیں، جس کے معنی علامت، نشان یا کوئی خاص نشان وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ عبرت کا سامان، عبرت یا عبرت کا سامان، اس کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرعون کے لیے آیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آیا یہاں عبرت یا عبرت کے سامان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرے معنی اس کے معجزہ کے بھی ہیں، قرآن مجید میں آیا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، تو معجزے کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ آیت کا لفظ ذات کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، جماعت کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، اور اصطلاح میں قرآن مجید کا کوئی جملہ یا کوئی بعض جملوں کا مجموعہ جن کے آخر میں وقف کا نشان ہوتا ہے، اس پورے جملے کو یا چند جملوں کو آیت کہا جاتا ہے، جس کی جمع آیات آتی ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات کے لیے لفظ بولا گیا ہے آیت، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ایک آیت کے بدلے میں ہم کوئی اور آیت بدل کر لے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے آیت کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ہے کہ لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، تم نہ وصول کرو میرے نشانات کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ ثمنا قلیلا کی وضاحت انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ آج کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم اسی پہ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔